بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، صدر مملکت آصف علی زرداری جو 2 روز کے لیے دبئی روانہ ہوئے تھے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کو فریکچر ہو گیا تھا اور فریکچر کے بعد انہوں نے اپنا قیام بڑھا لیا تھا اور پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ 4 ہفتے یا 8 ہفتے دبئی میں قیام کریں گے، لیکن وہ اپنا قیام مختصر کر کے گزشتہ روز کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اور پہنچنے کی وجہ تو مختلف بتائی جا رہی ہیں۔ کسی جالے کا کہنا ہے کہ سندھ کابینہ میں توسیع کی جا رہی تھی، اس حوالے سے ان کو آنا پڑا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی اہم اجلاس تھا، اس لیے ان کو واپس آنا پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے زرداری صاحب کو فوری طور پر آنا پڑا اور ایک نئی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور غلام قدر مری جو آصف علی زرداری کے بڑے قریبی دوست تصور کیے جاتے ہیں، ان کے درمیان ضلع ٹنڈولیار کی چیئرمین شپ کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آصف علی زرداری اور ان کے دوستوں کے درمیان جو ماضی میں بھی اختلافات پیدا ہوئے ہیں، جس میں ذوالفقار مرزا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، اور آغا سراج صاحب بھی جو آصف علی زرداری کے کلاس میٹ بھی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، انہیں بھی کابینہ سے فارغ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی نجی محفلوں میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی میں شرائط پوری نہیں کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کیبنٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھ پر جو نیب میں مقدمات بنائے گئے تھے، میرے گھر پر جو چھاپا لگایا گیا تھا، میں سندھ اسمبلی کا اسپیکر تھا، میرے گھر پر پولیس نے چھاپا لگایا، تو اس میں بھی مبینہ طور پر انہوں نے ایک نجی محفل میں انکشاف کیا کہ وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی ایما پر میرے گھر پر چھاپا لگایا گیا تھا۔ تو دوستوں کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو اسماعیل ڈیڈی ہیں ان دنوں جیل میں ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے ہیں اور انہیں جیل سے غائب کیا ہوا ہے، سخت تشدد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی بہت سے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بھی انہوں نے انکشاف کیا تھا، اور اس کے علاوہ جب وہ دبئی سے جن دن گرفتار ہوئے تو اس سے 2 روز قبل وہ دبئی سے کراچی تشریف لائے تھے، اور کراچی تشریف لانے کے بعد محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور پھر اسماعیل ڈیڈی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے عدالت کے احاطے میں کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے۔ تو اب غلام قدر مری جو ہیں، ان سے بھی فریال تالپور صاحبہ کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اختلافات ضلع ٹنڈولیار کے جو چیئرمین تھے تالپور صاحب، ان کی وفات کے بعد فریال تالپور صاحبہ چاہتی ہیں کہ ان کی جگہ پر سہیل تالپور کو ضلع ٹنڈولیار کے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنایا جائے، جبکہ غلام قدر مری یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا دریا خان مری کو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ٹنڈولیار کا بنایا جائے۔ فریال تالپور صاحبہ کی جو سہیل تالپور کے لیے کوششیں ہیں، اس میں وہاں کے ایم پی اے بھی امداد پتافی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اور شرجیل انعام میمن بھی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ستار بچانی بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ لیکن غلام قدر مری کا ویٹ اس لیے وزنی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے پرانے دوست تصور کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب ذوالفقار مرزا کی طرح یا دوسرے دوستوں کی طرح دوستوں کو کھونا نہیں چاہتے۔ فیصلہ یہی ہوگا کہ غلام قدر مری کے بیٹے دریا خان مری کو چیئرمین بنایا جائے، لیکن ابھی تک تو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن فریال تالپور اور غلام قدر مری کے درمیان جو اختلافات ہیں، اب اس میں آصف علی زرداری کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ماضی کی طرح اپنے دوستوں کو کھونا چاہیں گے یا پھر فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ کہنا مانیں گے۔ تو اس میں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان مسلم لیگ ن کی جو ہے ایک اہم شخصیت خواجہ رفیق جو ہے وہ مسلم لیگ چھوڑ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن جو ہے وہ ایک لمیٹڈ پارٹی بن گئی ہے، اور شریف خاندان کی ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، اب پارٹی نہیں رہی، وہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، جس کی وجہ سے اب میرا وہاں اس جماعت میں رہنا خاصا مشکل ہے۔ یہ خواجہ سعد رفیق وہ ہیں جن کے والد نے مسلم لیگ کے خاطر شہادت قبول کی تھی، انہیں شہید کیا گیا تھا، جس کے بعد
انہوں نے طویل جدوجہد کی مسلم لیگ نون میں اور اپنا ایک مقام پیدا کیا تھا، اور انتخابات کے بعد جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے، انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایکچول 17 سیٹیں اس نے کامیابی حاصل کی ہے 17 سیٹوں سے، لہٰذا یہ جو مینڈیٹ ہے فارم 47 کا، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ ان کا اس وقت بھی کہنا تھا اور آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے شریف برادران کی، لہٰذا اب اس میں کارکنان کی عزت نہیں ہے، سب سے پہلے خاندان کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ کو ایک یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر مسلم لیگ نون کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب ان دنوں سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جنیوا میں انہوں نے کوئی مصروف دن گزارے ہیں۔ تو آج عدالت نے سندھ لاہور ہائی کورٹ میں کسی مقدمے کے سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے جج صاحبان نے، ہمارے معزز جج صاحبان نے معلوم کیا کہ چیف سیکرٹری صاحب کہاں ہیں، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ جنیوا ہیں، جنیوا گئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ۔ تو اس وقت عدلیہ کے جج صاحبان نے بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبہ کون چلا رہا ہے اور ان کی جگہ پر کون ایکٹیو ہے، جو بھی ایکٹیو ہو ان کی جگہ ایکٹیو چیف منسٹر ہے وہ اس کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ تو اب سیاستدانوں کے ہمراہ ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی ان کی خوشامد کے لیے ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو آج عدلیہ میں ان کو سخت برہمی کا اظہار کیا جج صاحبان نے، انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ کے جو باغی رہنما ہیں ڈاکٹر اشرت العباد، جنہیں الطاف حسین صاحب نے 2003 میں گورنر بنوایا تھا، اس سے قبل وہ صوبائی وزراء بھی رہے تھے، مختلف عہدوں پر رہے تھے، وہ ایک نئی پارٹی تشکیل دینے کے سلسلے میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کافی چرچا ہے کہ ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ماضی کے جو وفاقی وزیر ہیں بابر غوری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک نیا دھڑا بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے ماضی میں مہاجر قومی موومنٹ کا ایک تشکیل دی گئی تھی، اس میں ناکامی کے بعد پھر مصطفیٰ کمال کی قیادت میں پی ایس پی کی تشکیل دی گئی، اس کے بعد پھر 22 اگست 2016 کو ایک نئی متحدہ قومی موومنٹ بنائی گئی، لیکن یہ تجربات جو ہیں تینوں تجربات تو ناکام رہے تھے۔ اب چوتھا تجربہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اشرت العباد کی صورت میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے چند یوٹیوبرز کو بھی ہائر کیا گیا ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان یوٹیوبرز نے تو اشرت العباد کو بالکل بانی متحدہ الطاف حسین کے پیرلل لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ان یوٹیوبرز کا تو یہ کہنا ہے کہ بس اب یہ جو ماضی کے تجربے تھے 3 تجربے وہ ناکام ہوئے تھے، اور اب یہ جو آخری تجربہ کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ لندن کو نقصان ہوگا، الطاف حسین کو لوگ خدا نخواستہ بھول جائیں گے، الطاف حسین کا متبادل پیدا کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ شخص جو اشرت العباد ہے یہ بھی 2 پتیوں کی چپلیں، نانا جی کا کرتا اور دادا جی کا پاجامہ پہن کر 90 آیا کرتے تھے، اور MBBS بھی انہوں نے جو کیا وہ اس فنڈ سے کیا تھا جو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے جو چندے کیے جاتے تھے۔ تو اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور کچھ لوگ، کچھ یوٹیوبرز، کچھ صحافی الطاف حسین کا جو ہے وہ متبادل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو خود محسوس کیا ہوگا کہ آنے سے قبل کچھ خطابات کیے کچھ انہوں نے حیدرآباد میں بھی خطاب کیے، کچھ کراچی میں بھی انہوں نے خطابات کیے ہیں، اپنے آنے کا عندیہ دیا ہے، اور پھر اس میں کتنے لوگ شرکت کی تھی، کتنے لوگ تھے خطاب کے موقع پر، افطاری ان کی جانب سے کی گئی، اس میں کتنے لوگوں کی شرکت تھی، اور پھر حلیم کی دعوت کی گئی ان کی جانب سے، اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے۔ یہ تمام ریکارڈ بھی موجود ہے اور تمام لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ یوٹیوبرز نے انہیں باقاعدہ الطاف حسین کا جو ہے وہ نام البدل بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے نہ تو اب تو جو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین صاحب محض اردو بولنے والے مہاجروں کے لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے جو اب اپنی جو سیاست کی ہے گزشتہ 2 سالوں سے، انہوں نے جو اپنی تربیتی نشست کی ہیں، اس میں تو وہ پورے پاکستان کے اب لیڈر نظر آتے ہیں۔
خاص طور پر پختونوں کے لیے جو انہوں نے حمایت کی، اور پختون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جو ان کی سیاست رہی ہے، جو انہوں نے ان کے حقوق کی بات کی ہے، آج پختون بھی ان کے ساتھ ہیں، اور پھر بلوچوں کے لیے جو مہرنگ بلوچ کے لیے حوالے سے ان کی جو گفتگو رہی ہے، ان کو جو انہوں نے ان کے جو حقوق کی بات کی ہے، آج بلوچ بھی ان کے ساتھ ہیں، سندھیوں کے حقوق کی بات کی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور آج جو لبرل جو پنجابی ہیں وہ بھی آج الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ تو اب الطاف حسین تو مہاجروں کے لیڈر نہیں رہے، بلکہ تمام قومیتوں کے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اور اگر یہ عشرت العباد صاحب یہ سوچ کر پاکستان تشریف لا رہے ہیں کہ وہ مہاجروں کا ووٹ بینک توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ عشرت العباد کو نعم البدل بنایا جائے گا، تو ایسا ممکن اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ عشرت العباد اور الطاف حسین کے سیاسی قد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جب انہیں گورنر بنایا تو اس وقت ان کی آشیرواد سے یہ گورنر بنے تھے، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جب یہ گورنر تھے 13 سال، اس دوران متعدد بار MQM کے کارکنان کے خلاف آپریشن کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو جو ہے ماورائے عدالت قتل کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ یہ اس وقت گورنر تھے، انہوں نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا کہ مہاجروں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کارکنان کے ساتھ کیوں زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کیوں جو ہے وہ چار دیواری پامال کی جا رہی ہے۔ لوگ جن دنوں میں ہماری فورسز نے گھروں میں داخل ہو کر ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کے ساتھ طوفان بدتمیزی تھی، تو اس وقت یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر گٹار بجا رہے ہوتے تھے، اور وہاں بڑی بڑی محفلیں لگا کرتی تھی۔ تو اب ان کے آنے کے بعد ان کو جو ہے احساس ہوگا کہ وہ جو ماضی میں ایک پاور تھا ان کے پاس، اس وقت انہوں نے اس قوم کی خدمت نہیں کی، تو اب وہ پاور لیس ہو کر عوام کی کیا خدمت کر سکیں گے۔ بہرحال ان کا خواب جو ہے، وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے چند صحافی اور چند یوٹیوبر جو الطاف حسین صاحب کو کی جگہ ان کو نعم البدل قرار دے رہے ہیں، انہیں جلد ان کے آنے کے فوراً بعد ان کو ان کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔